جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا، اور جن واقعات کی طرف یا جن پہلوؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا جو شجر ہے، اس کی آبیاری جس تقوی اور جس طہارت، جس ایمانداری، جس صبر اور جس جان نثاری و سرفروشی کے ساتھ ان دونوں صاحبزادگان نے کی ہے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اور ان دونوں سرداروں کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے، اور ظاہری طور پر دیکھیے تو یہ امت کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک صاحبزادے اس امت کے کسی منحوس کے زہر سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دوسرے صاحبزادے اسی امت کے کسی منحوس کی تلوار سے شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں صاحبزادگان شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور کفار و مشرکین کی تلوار سے نہیں، بلکہ اسی امت کے منحوسین کے، یعنی دین کو جو خطرات ہوتے ہیں، تو دین کے جو خطرات ہیں، ایک تو خطرات وہ ہیں جو کفر و شرک کے خطرات ہیں، یہ خطرات تو بالکل واضح ہوتے ہیں، اور ان سے حفاظت اور ان سے بچنا تو یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن دین کے اندر اور دینداروں کے اندر یا دین کے نام لیواؤں کے اندر جو فسق و فجور کا مرض جو پیدا ہوتا ہے، دین کو فسق و فجور اور ہر طرح کی سرکشی سے پاک کرنے کا جو فریضہ انجام دیا ہے، ان دو صاحبزادگان نے یہ انجام دیا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد اسلام کی خدمت میں جو بنیادی کردار، جو پانچواں اور چھٹا نام آتا ہے خلفائے راشدین کے بعد، وہ انہی دونوں صاحبزادگان کا نام آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا کام اور دین کو تقوی اور کمال کی حیثیت سے دین کی حفاظت کا جو کام لینا تھا، ان فرزندوں نے کیا۔ اس میں یقینی طور پہ جو ان کو وصف ملا، یہ ماں کی گود سے ملا، ماں کی تربیت سے ملا۔ ماں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر اور فقر کا پیکر بنا دیا تھا۔ تو جب ماں کو نبی نے، خود نبی فقر کے اور توکل کے اور صبر کے پیکر جمیل تھے، آپ نے اپنی بیٹی کو اسی کا عکس جمیل بنا دیا۔ اور سیدہ بی بی نے اپنے ان دونوں صاحبزادگان کو، جنہیں جنت کے جوانوں کی سرداری ملنی تھی، تو جنت کے جوانوں کی سرداری اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ دنیا میں جنت کے سرداروں کی صحیح معنوں میں خدمت ہو، ٹریننگ ہو، اور جنت میں جانے والے یا دوزخی کام کرنے سے بچنے اور بچانے کا مکمل بندوبست ہو۔ تو یہ دونوں صاحبزادگان کر رہے ہیں، اور یہ آغوش فاطمہ میں کر رہے ہیں۔ فاطمہ بی بی نے شروع سے ہی ان صاحبزادگان کو دنیا اور دنیا کی چمک سے اور دنیا کی لمک سے اور دنیاوی آلودگی سے، ہر آلودگی سے ان کو بچا کے رکھا، ان کو پاک رکھا، ان کو صاف رکھا، ہر اعتبار سے ان کو تلقین ان کی کرتی رہے، ان کے جگر کو، ان کی روح کو تزکیہ اور تصفیہ کرتی رہیں۔ اگر ایک طرف بابا علی کی آغوش میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت ہو رہی ہے، تو گھر میں آ کے بچے کی جو اصل آغوش ہوتی ہے، جہاں پہ بچہ سر رکھتا ہے اور بچے کے اوقات زیادہ تر بسر ہوتے ہیں، وہ ماں کی آغوش میں۔ تو یہ ماں ہی کا آغوش تھا، بی بی فاطمہ ہی کا آغوش تھا، جس نے جنت کے جوانوں کا سردار دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو خود جنت کی خواتین کی سردار ہوگی، وہی جنت کے جوانوں کی سرداروں کو پیدا کر سکے گی اور ان کی تربیت کر سکے گی۔ اور جو فقر و توکل کی اعلیٰ مثال ہوگی، وہی فقر و توکل کی اعلیٰ مثال مردوں کو جنم دے سکتی ہے اور ان کی تربیت کر سکتی ہے۔